حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اے میرے صحابہ کا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور ان اعمال کے سبب سے اللہ درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ آپ بتائیے وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے سبب سے اللہ گناہ مٹاتا ہے، درجے بلند فرماتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا۔ سردیاں ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، کون وضو کرے گا؟ حضور نے فرمایا ناپسند سمجھنے کے باوجود جو آدمی وضو کرے یہ ایسا عمل ہے جو گناہ مٹاتا ہے، درجے بلند کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ مٹیں تو آئیں مسجد کی طرف آیا کریں، وضو کیا کریں۔ آج کے جدید دور میں تو گرم پانی بھی میسر ہو جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرا عمل وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور کثرت کے ساتھ قدم اٹھانا مسجدوں کی طرف۔ جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے اللہ اتنے ہی گناہوں کی بخشش فرمائے گا اور اتنے ہی درجات بلند فرمائے گا۔ تو مساجد کو آپ لازم پکڑیں۔ تیسرا عمل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گھر گیا یا اپنے کام میں لگا، دل کام میں نہیں ہے، دل گھر میں نہیں ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ پھر اذان کا وقت ہو پھر مسجد میں چلا جاؤں، اس کا دل یہ کرے کہ پھر میں مسجد میں چلا جاؤں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار میں رہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا یہ ایسا عمل ہے جو گناہ مٹاتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاط، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اصل پہرہ داری تو یہی ہے، اصل پہرہ داری تو یہی ہے، اصل پہرہ داری تو یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ گھر جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان گھروں میں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے صبح و شام، صبح و شام رب کو یاد کیا جائے۔ یہ گھر کون سے ہیں؟ مساجد ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا گھرانہ ہے۔